نادو کے لہجے میں تشویش در آئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ ذرائع تشویش دوبارہ مجھ سے بولی، تو پریشان نہ ہو، اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چلتے ہیں، پر ذرا ہوشیاری سے۔ وہ دونوں مرن جوگے گگل اور منیرہ بہت آگے نکل چکے ہوں گے۔ چاروں نہ چار مجھے اس کی ہدایت پر ساتھ کرنا ہی پڑا۔ میں نے اسکوٹر کو کک ماری، اس کا انجن شام اور رات کے سناٹے میں ہولے ہولے غرانے لگا۔ ایک بار پھر ہم روانہ ہو گئے۔ رات پوری طرح اتر چکی تھی، کتوں سے ابھی مڈ بھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے ارد گرد اجاڑ بنجر ویرانہ تھا۔ گگل اور منیروں کو اپنی بائک پر روانہ ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی، اس لیے ہم محتاط تھے۔ یوں میرا ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد رک کر اور اسکوٹر کا انجن بند کر کے گرد و پیش کی سنگن لینے کے بعد ہی آگے بڑھا جاتا، مبادا وہ دونوں کہیں قریب ہی موجود ہوں۔ اس عمل سے بے شک تاخیر تو ہوتی، لیکن عقل مندی اور احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ جلد بازی سے کام نہیں لیا جائے، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ گگل اور منیرے کو ہماری بھنک پڑ چکی تھی۔ بلکہ کوئی بعید نہیں تھا کہ جب مجھے اپنے اسکوٹر کے انجن میں ڈبل آواز کا شبہ ہوا تھا اور عقدہ کھلا تھا کہ ہمارے عقب میں بھی ایک موٹر سائیکل چلی آ رہی ہے، ضرور ان دونوں نے بھی ہمارے اسکوٹر کے انجن کی آواز سن لی ہوگی۔ مجھے یہی تشویش تھی کہ گگل اور منیرے کو ہم پر شک کی حد تک شبہ ہو چکا تھا کہ ہم ان کے آگے چلے جا رہے تھے۔ پھر ان دونوں کا ایک مقام پر رک کر سگریٹ پینا اور پھر آگے چل دینا۔ رات کے پہر سناٹے میں ہماری اسکوٹر سواری جاری تھی۔ آسمان صاف اور روشن تھا، چاندنی جوبن پر تھی اور تاروں کی روشنی اطراف کے ماحول کو کسی قدر منور کیے ہوئے تھی۔ ابھی ہم تھوڑی دور نکلے تھے کہ سامنے مدھم روشنی میں ایک تنگ سے موڑ پر جیسے ہی میں نے اسکوٹر کا ہینڈل موڑا تو دو افراد دائیں بائیں کی جھاڑیوں سے نمودار ہوئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں سونٹے تھے، انہوں نے وہ گھما کر مجھ پر رسید کر دیے۔ میں نے ان کے وار سے بچنے کے لیے یکدم اپنے آپ کو پورا آگے اور نیچے کی جانب جھکا لیا۔ پھر بھی ایک سونٹا مجھے لگا اور دوسرا میرے جھکنے کے سبب نادو کے کہیں لگا تھا۔ اس بیچاری کو پڑنے والے ڈنڈے کی ضرب زوردار ثابت ہوئی، جبکہ بر وقت جھک جانے کی وجہ سے ایک کا ڈنڈا جیسے میرے سر کو مس کرتا ہوا گزرا تھا، مگر وہ بھی خاصا زوردار ہی محسوس ہوا تھا۔ نتیجے میں نادو کی کرمناک سی چیخ ابھری اور اس اچانک حملے سے اسکوٹر مجھ سے سنبھل نہیں سکا۔ نادو تو ڈنڈے کی ضرب لگتے ہی گر چکی تھی۔ میں بعد میں اسکوٹر سمیت لہراتا ہوا قریب کی جھاڑیوں میں جا گرا۔ ایک لحظے کے لیے میرے حواس مختل ضرور ہوئے تھے، مگر 2-3 بار سر کو جھٹکا دینے کے بعد میں نے ابھی ذرا سنبھالا ہی لیا تھا کہ میں نے گگل کو ڈنڈا تولتے پھر اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس نے تول کر مجھ پر رسید کیا ہی تھا کہ میں نے ایک دم جھاڑیوں میں لیٹے لیٹے پلٹی کھائی۔ ڈنڈا خالی جگہ پر پڑا اور میں بجلی کسی پھرتی سے حرکت کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس پر جست لگا دی۔ میں اسے اپنے ساتھ ہی لیتا ہوا دوبارہ نیچے آ گیا۔ جیسا کہ مذکورہ ہو چکا، گگل بھی میری طرح جسمانی صحت اور ڈیل ڈول میں کم نہیں تھا۔ اس نے بجلی کی طرح تڑپ کر میری آہنی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، مگر میرے اندر کا جنگ باز پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی گرفت سے نکلتے نکلتے بھی اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ اس کے بھاری جبڑے پر رسید کر ڈالا۔ اس کے حلق سے اوک کی کراہتی ہوئی آواز برآمد ہوئی اور وہ ایک لہجے کے لیے جھنجھلایا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالا اور اپنی ایک لات چلا دی جو میرے پیٹ پر پڑی۔ میں لات کھاتے ہی چند قدم پیچھے کی جانب لڑکھڑا گیا۔ گگل نے سونٹا چھوڑ دیا تھا اور اب اپنی قمیض کے نیچے شاید بندھے ہوئے ہولسٹر سے پستول نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے اس پر دوبارہ چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک طرف ہو گیا، میں سیدھا جھاڑیوں میں جا پڑا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اب اپنا پستول نکال چکا ہوگا اور پلٹنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا، جبکہ اس کا ساتھی منیرہ شاید نادو کی طرف مصروف تھا۔ میں نے تیزی سے وہی سونٹا اٹھا لیا جو جھاڑیوں ہی میں پڑا تھا۔ خبردار، اب کوئی حرکت مت کرنا، تم میرے نشانے پر ہو۔ وہی ہوا، اچانک ہی گگل کی بھیڑیے جیسی غراہٹ ابھری، میں وہیں جام ہو گیا۔ سونٹا پھینک کر کھڑے ہو جاؤ، اس نے دوسرا حکم دیا۔ میں نے یہی کیا۔ منیرہ بھی قریب آ چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک پستول چمک رہا تھا۔ میرے اندر سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ مجھے نادو کی فکر ہوئی، اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنوز بے سدھ بھری مٹی والی زمین پر پڑی تھی۔ پتہ نہیں وہ بیچاری بے ہوش تھی یا پھر منیرے نے اس کا گلا دبا کر ہلاک کر ڈالا تھا، لیکن مجھے اپنا یہ خیال غلط لگا، کیونکہ ان دونوں کا مقصد شاید ہم پر زندہ ہی قابو پانا تھا، ورنہ جس طرح یہ پہلے ہی ہماری گھات لگائے بیٹھے تھے ہم پر بے دریغ فائر کر سکتے تھے۔ کیا وہ حرام زادی مر گئی ہے؟ گگل نے اپنے ساتھی منیرے سے پوچھا۔
اس کا اشارہ قریب بے سود پڑی نادو ہی کی طرف تھا۔ نہیں استاد، بے ہوش ہے، منیرے نے جواب دیا۔ رسی نکال، پہلے اس حرام کے جنے کے ہاتھ پاؤں باندھ، گگل نے مجھے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے منیرے سے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس بدبخت کے منہ سے اپنے لیے حرام کے جنے کی گالی سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ حرام کا جنا ہوگا تو اور تیرا خاندان، جو اپنے راتب ڈالنے والوں کے آگے کتے کی طرح دم ہلاتے ہیں۔ موت کے نشانے پر ہونے کے باوجود میں نے جوش غیظ تلے اس کی گندی کالی اس کی جانب لوٹا دی، جسے سن کر اس کے چہرے پر ہی نہیں بلکہ آنکھوں میں بھی سرخی گہری ہو گئی۔ اسی لہجے میں دانت پیس کر غرا کر بولا، اگر چودھری صاحب کا تمہیں زندہ پکڑنے کا حکم نہ ہوتا نا تو ادھر ہی اپنا پستول تجھ پر خالی کر دیتا، پر خبردار کسی خوش فہمی میں مت رہنا، ہمیں گولی مار دینے کا بھی حکم مل چکا ہے۔ اتنی ڈوز اس کے لیے کافی تھی، اس لیے میں نے مزید اسے تیش دلانا مناسب نہیں سمجھا اور اسے گھورتا رہ گیا۔ منیرا پلٹا اور اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے بندھی ہوئی رسی کھول لایا۔ یہ وہی 125 موٹر سائیکل تھی جس پر میں اور نادو سواری کر چکے تھے۔ منیرے نے اب اپنا پستول لباس کے اندر رکھ لیا تھا اور دونوں ہاتھوں سے رسی لیے میری جانب بڑھا۔ میں اسی طاق میں تھا کہ منیرا میرے اور پستول بدست گگل کے درمیان میں آ جائے تو میں اپنی کوئی کاروائی دکھا سکوں، لیکن گگل بھی ایک کایا تھا۔ اسے فوراً اپنی پوزیشن بدل ڈالی اور اس رخ پر آ گیا کہ منیرا بآسانی میرے ہاتھ باندھ سکے اور میں بھی گگل کے نشانے پر رہوں۔ دونوں ہاتھ پیچھے کر اپنے، منیرا میرے عقب میں آ کر درستی سے بولا۔ ناچار میں نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے گھما لیے۔ میرے اندر جیسے گھمسان کا رن پڑ چکا تھا، دل و دماغ ایک زبردست ابال کی کیفیات سے دوچار ہو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ایک بار ان کی گرفت میں چلا گیا تو شاید پھر دوبارہ نکل نہ پاؤں گا اور میری اب تک کی ساری تگودو بیکار جائے گی، پھر جیسے سب برباد ہو جائے گا۔ فوزیہ کی تلاش اور راحیلہ کی گمشدگی کی کاوشیں سب ماضی کا حصہ بن جائیں گی، لیکن میں بے بس تھا۔ گگل کی خون رنگ آنکھوں سے صاف جھلکتا تھا کہ وہ میری ذرا سی بھی حرکت پر بے دریغ اپنا پستول مجھ پر خالی کر دے گا۔ میں نے شاید ایسی بے بسی اب تک کسی موڑ پر محسوس نہیں کی تھی جس نے میرے دماغ کو جھلاٹ میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ ادھر و مردود منیرا میرے دونوں ہاتھ پشت کی جانب بڑی مضبوطی سے باندھ چکا تھا۔ تبھی اچانک شاید غیر ارادی طور پر میری دزدیدہ سی نگاہ اس طرف کو اٹھی جدھر نادو زمین پر بے سود پڑی تھی، مگر اب وہ جگہ خالی تھی۔ البتہ وہاں مجھے چٹکی ہوئی چاندنی میں کچھ رقیق سا مادہ پھیلا ہوا نظر آیا۔ شاید وہ اس کا خون تھا، مگر وہ کہاں تھی؟ یکلخت میرا دل دھڑک اٹھا۔ اسی لمحے گگل کے منہ سے بوکھلائی ہوئی ملی جلی غراتی ہوئی آواز ابھری، ارے یہ حرام کی جنی کدھر بھاگ گئی؟ منیرا جو میرے دونوں ہاتھ باندھ چکا تھا وہ تیزی سے اس طرف لپکا۔ تبھی میں نے گگل کے عقب سے ایک سائے کو نمودار ہوتے دیکھا۔ گگل کو بھی فوراً ہی اپنے عقب میں کسی سرسراہٹ کا احساس ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے عقب میں گھوما، اس پر اسرار سائے نے اس پر کوئی بھاری شے رسید کر ڈالی جو اس کی پیشانی پر پڑی۔ وہ ضرب ایک موٹے سونٹے کی تھی جسے کھاتے ہی گگل جیسے گرانڈیل شخص کے حلق سے کرہ انگیز چیخ ابھری اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح نیچے گر گیا۔ تبھی میری پھٹی پھٹی نظروں نے دیکھا وہ سونٹا بردار نادو تھی۔ مدھم سی چاندنی میں مجھے اس کا نصف سے زیادہ چہرہ خون سے تر بتر نظر آیا۔ میں نے منیرے کی جانب گردن موڑ کر دیکھا، وہ گگل کی چیخ پر اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ تبھی میں نے ایک خطرے کے پیش نظر نادو کو چلا کر خبردار کرنا چاہا، مگر وہ پہلے ہی ہوشیار ثابت ہوئی۔ ٹھیک اسی وقت جب منیرا گگل کی چیخ پر اس طرف متوجہ ہوا تھا اور معاملہ سمجھتے ہی اس نے پستول نکالنے کے لیے اپنا ایک ہاتھ جلدی سے لباس میں ڈالا، تب تک نادو گگل کا گرا ہوا پستول اٹھا چکی تھی اور میرا خیال تھا کہ وہ اسے خبردار کرے گی، لیکن اگلے ہی لمحے دم بخود فضا میں گولی چلنے کا دھماکہ ہوا۔ میں نے پھیلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کہ منیرے کو اپنے حلق سے آواز نکالنے کا بھی موقع نہیں مل سکا۔ اس کا بھیجا پار ہو چکا تھا اور وہ کھڑے کھڑے کسی بت کی طرح زمین پر گر پڑا۔ نادو، میں نے اسے پکارا، مگر اس نے اسی پستول کی نال کا رخ جب قریب گرے پڑے بے سود سے گگل کی جانب موڑا تو میں نے چلا کر اسے روک دیا۔ نہیں نادو، بس اتنا ہی کافی ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ مگر نادو پر تو جیسے عجیب سی کیفیت طاری تھی، اس نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے اب اپنے دونوں ہاتھوں سے پستول کو پکڑ لیا تھا۔ نادو، خدا کے لیے میری بات مان لو۔ لیکن اسی وقت فائر کے دو دھماکوں نے میری آواز دبا ڈالی۔ گگل کے زمین پر پڑے ہوئے وجود نے 2 بار جھٹکے لیے۔ تبھی میری پھٹی پھٹی نظروں نے دیکھا کہ گگل کی ایک ٹانگ اور ایک بازو سے خون جاری ہو گیا تھا۔ اب بس کر دے نادو، میرے ہاتھ کھول، نکل چلیں یہاں سے، میں نے پھر نادو سے کہا۔ اس نے پستول دور کہیں جھاڑیوں کی جانب اچھال دیا تھا اور اس کے بعد جیسے وہ کسی ٹرانس سے جاگی۔
میری جانب دوڑی اور پھر جلدی جلدی میرے ہاتھوں کے جکڑبند کھولنے لگی۔ مجھے آزاد کرتے ہی وہ بے اختیار ایک روتی ہوئی سسکاری مار کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی اس کے اندر کا غبار دھلچانے دیا، لیکن وہ شاید بس آخری ہمت پر تھی اور بے ہوش ہو کر گرنے لگی تو میں نے اسے تھام لیا۔ وہ پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاید تھوڑی ہی دیر پہلے مجھے اس نے خطرے کی زد میں پا کر مضروب ہونے کے باوجود اپنی جو ہمت مجتمع کی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے آرام سے اسے زمین پر لٹایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ اس کا سر اور چہرہ میں نے اپنی گود میں رکھ کر اس کے زخم کا جائزہ لیا۔ اس کی پیشانی پر کچھ گہرا زخم تھا، وہاں سے خون ابھی تک جاری تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی شرٹ کا دامن پھاڑ کر اس کو پٹی باندھی، پھر اس کا چہرہ پونچھا۔ وہ خون میں لت پت ہو رہی تھی۔ نہ جانے کب سے اس بیچاری کا خون پیشانی سے بہہ بہہ کر اس کے کپڑوں کو رنگین کر چکا تھا۔ نادو کی یہ حالت دیکھ کر مجھے یکلخت تفکرات نے آن گھیرا۔ شکر تھا کہ اس کی سانسیں ہموار تھیں۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس پر نکاہت ضرور طاری تھی، تاہم اس نے جو تھوڑی دیر پہلے ہمت دکھائی تھی میں وہ کبھی نہیں بھلا سکتا تھا۔ تبھی میں نے بھی اپنے حواس بحال کی اور اس کا سر نہایت آہستگی سے اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھا، پھر کچھ سوچ کر اٹھا اور موٹر سائیکل کی جانب بڑھا۔ خوش قسمتی سے وہاں سائیڈ میں ایک خاکی تھیلا نصب تھا۔ اس کے اندر آئل میں لتڑے ہوئے کچھ کپڑوں کے علاوہ پانی کی بوتل بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ میں لے آیا اور اس کے چھینٹے میں نے نادو کے چہرے پر مارے اور ساتھ ہی بوتل اس کے ہونٹوں سے لگا دی۔ کچھ پانی اس کے حلق میں اترا تو اس نے کھانستے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ پانی پیو نادو، اور پیو، میں نے اسے دوبارہ ہوش میں آتے دیکھ کر کہا۔ اس نے کئی گھونٹ بھرے، حتیٰ کہ بوتل خالی ہو گئی۔ نادو تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے بڑے پیار سے پوچھا۔ وہ بے اختیار اس ہیت خزائی میں مسکرا دی، پھر اپنی پٹی بندی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا کرائی۔ میں نے پٹی باندھ تو دی ہے پر مرہم لگانا ضروری ہے، میں نے کہا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ بلا شبہ وہ ایک باہمت لڑکی تھی۔ اس نے موقع کی نزاکت اور سنگینی کو دیکھتے ہوئے خود کو جلد سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے ذرا اپنی گردن موڑ کر زخمی حالت میں پڑے گگل اور پھر منیرے کی اس ادڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا اور بے اختیار ایک سسکاری مار کر میرے سینے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ نہ جانے اس نے کس جذبے اور جوش تلے آ کر یہ سب کر ڈالا تھا، اور اب ذرا سکون پاتے ہی جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ یہ سب اس نے کیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نادو، ٹوٹ سکتی ہے نا؟ میں نے پیار سے اس کے سر اور بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا چہرہ میرے سینے سے اٹھایا اور میرے سہارے سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر بولی، ہمیں فوراً آگے بڑھنا ہے سہراب۔ اس پر اب جیسے پہلے والی ہمت غالب آ گئی تھی۔ ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ وہ ذرا لڑکھڑائی اور پھر سنبھلی۔ ہمارا اسکوٹر ایک جانب گرا پڑا تھا۔ میں نے وہ سیدھا کیا اور اسے کک ماری۔ 2-4 دفعہ کک مارنے کے بعد ہی اس کا انجن اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ نادو میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے خود سے لپٹ کر بیٹھنے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر اور پیٹ کے گرد باندھ کر اور اپنا سر میری پشت پر ٹکا دیا تھا۔ میں نے اسکوٹر آگے بڑھا دیا۔ پیش آمدہ حالات کی کشاکشی کے بعد میرے اعصاب کچھ شل سے ہو رہے تھے۔ دماغ بھی سن سا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ہم بلا شبہ ایک کڑے امتحان اور سخت آزمائش سے نکل جانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ گگل اور اس کے ساتھی کے ہتھے چڑھ جانا سب سبوتاز ہونے کے مترادف ہی ہوتا۔ نادو کا وہ جی برادران جو حشر کرتے سو کرتے، خود میں بھی ان ظالموں کے عتاب اور ظلم سے نہیں بچتا، پھر نہ جانے فوزیہ اور راحیلہ کا کیا بنتا۔ تاہم میں نے ہمت اور حوصلے کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ نادو تو پھر عورت ذات تھی۔ بے شک وہ دیہات کی پروردہ ایک صحت مند لڑکی تھی، لیکن پھر بھی اس کی ہمت اور جوش سے میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے جلدی خود کو سنبھال لیا تھا۔ مجھ پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک کاری زخم کھائے بیٹھی ہے۔ ابھی وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی اور راستوں کے بارے میں بتاتی رہی۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے ہم مین روڈ کے قریب پہنچ گئے۔ شکر تھا کہ اب تک حالات ٹھیک جا رہے تھے۔ دور ہی سے مین روڈ پر اکا دکا آتی جاتی گاڑیوں کی بتیاں نظر آ جاتی۔ ہم یہاں تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، گرد و پیش کا جائزہ اور سنگن لیتے رہے۔ اس کے بعد میں مین روڈ کے ساتھ قدر نشیب میں بنے ناہموار راستے پر اسکوٹر دوڑاتا رہا، پھر ایک مقام پر مین روڈ پر اسکوٹر لے آیا۔ دور و نزدیک سناٹا تھا۔ سڑک پر پہلے سے گزرتی ہوئی چند ایک گاڑیوں کی اکبی سرخ بتیاں دور سے نظر آ رہی تھیں۔ بائیں جانب سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ میں نے بھی اپنا اسکوٹر سڑک پر نہیں چڑھایا تھا، کنارے ہی پر تھا۔ یہاں قدرے ڈھلان تھی اور اس پر خود رو گھاس اگی ہوئی تھی۔ جب تک وہ گاڑی بھی نہیں گزر گئی ہم اسکوٹر سمیت گھاس کے عقب ہی میں رک رہے۔ وہ کو ٹرک تھا، کھڑکھڑاتا ہوا گزرا تو میں نے پھر دائیں بائیں کا جائزہ لیا اور اسکوٹر سڑک پر چڑھا دیا۔ سڑک پر آتے ہی مجھے ذرا ہی دور کچھ روشنیاں دکھائی دیں۔ دادو نے بتایا کہ وہ چوراہا ہے، روڈ سائیڈ ہوٹل اور اسی طرف چنگی تھی اور تھانہ بھی تھا، یعنی ہم ٹھیک جگہ پر دیہاتی جنگل سے یہاں طلوع ہوئے تھے۔
اس کے بعد میں نے فوراً یہ اسکوٹر دوسری جانب کے کچے علاقے میں ڈال دیا۔ ایک بار پھر ہمارا سفر اندرون دیہات میں شروع ہو چکا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی راستے تھے جیسے کہ بعض ایڈونچر پسند دنیا کے سفر پر موٹر سائیکلوں پر نکلتے ہیں اور مین روڈ کی بجائے سمندر، دریاؤں اور اندرونی دیہاتوں کا راستہ اپناتے ہیں، جنہیں سائیڈ وے روڈ یا کوسٹ روڈ کہا جاتا ہے۔ ایک طرح سے شارٹ کٹ بھی ہوتا ہے اور ویزا وغیرہ کا بھی جھنجٹ یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم تو خیر دنیا کے سفر پر نہیں نکلے تھے۔ رات جوبن پر تھی۔ کچھ دیر پہلے آسمان پر چاند اور تارے ٹمٹماتے نظر آتے رہے تھے، لیکن اب نہ جانے وہ کہاں ڈوب چلے تھے۔ جلدی اکدا کھلا، ایک مخصوص قسم کی فضائی بارانی باز ہمارے نتنوں سے ٹکرائی، اس میں نباتات کی بو بھی شامل تھی، کچھ خنکی بھی ہو چلی تھی۔ اچانک نادو بولی، میرا خیال ہے بارش کا موسم بن رہا ہے۔ اس کی طبیعت اب کافی سنبھل چکی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ خود مجھے بھی یہی لگ رہا تھا۔ میں نے اسکوٹر چلاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اچانک ہی نہ جانے کہاں سے کالے کالے بادل گھرائے تھے۔ انہی بادلوں نے آسمان اور ٹمٹماتے تاروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ یہاں سے وہ اینٹوں والی بھٹا بستی کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس کوئی 15-20 کلومیٹر اور فاصلہ ہوگا، اس نے جواب میں کہا۔ پہلے ایک نہر آئے گی، اس کی پھلیا پار کرتے ہی بستی کی حدود شروع ہو جائے گی۔ 15-20 کلومیٹر اگر مین روڈ سے فاصلہ ہوتا تجھے کچھ زیادہ نہیں کہلاتا، آرام سے اور بآسانی طے ہو جاتا، لیکن کچے کے بل کھاتے تنگ راستوں میں اسکوٹر کی رفتار کم سے زیادہ نہیں کی جا سکتی تھی، بلکہ کم ہی کرنی پڑتی۔ اسی لیے 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ اس جگہ پر طے کرنا آسان نہیں تھا۔ اچانک بادلوں کی گڑگڑاہٹ ابری اور ساتھ ہی اس زور سے کڑاکے سے بجلی چمکی کہ ایک لمحے کو میں بھی دہل کر رہ گیا۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ایک مقام پر میں نے اسکوٹر روک دی۔ بیڑا غرق ہو گیا۔ نادو جھلا کر بولی، کچی زمین پر کیچڑ بن جائے گا اور ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ ہم بارش میں بھیگنے لگے۔ کافی موٹے موٹے قطرے گر رہے تھے۔ یہاں کھلے جنگلی علاقے میں بجلی گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ مجھے بھی یہی ڈر لگا ہوا تھا۔ جب بھی آسمانی بجلی کڑکتی میں دہل سا جاتا۔ کھٹاٹوپ اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ اس پر شراٹے دار بارش کا شور بہت ہی ہیبت ناک منظر پیش کر رہا تھا۔ فضا میں نباتاتی بو پھیلنے لگی۔ اس میں بارش کے پانی کی مخصوص باس بھی رچی ہوئی تھی۔ میں نے دانستہ کسی درخت کے نیچے پناہ نہیں لی تھی، کیونکہ درختوں پر ہی سب سے پہلے بجلی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نادو کے زخم کی پٹی بھی بارش کے پانی میں گیلی ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے فکر ہوئی کہیں زخم پھر سے کھل نہ جائے، مگر نادو نے اس پر اپنی چنری باندھ رکھی تھی۔ شکر تھا کہ جریان خون دوبارہ نہیں ہوا۔ اسکوٹر میں نے راستے ہی پر 2 رویا جھاڑیوں کے قریب روک دیا تھا۔ میں اور نادو اسکوٹر سے نیچے اتر آئے۔ اسکوٹر کو میں نے سائیڈ اسٹینڈ پر لگا دیا تھا۔ ہم وہیں کھڑے بارش میں بھیگنے لگے۔ شکر تھا کہ سردیوں کا موسم نہیں تھا، ورنہ تو اس طرح بھیگنے سے ٹھٹر کر مر ہی جاتے۔ تاہم گرمیوں میں بھی مسلسل پانی پڑنے اور فضا مرطوب رہنے سے بھی گرمی میں سردی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس وقت ہم کچھ ایسی ہی صورتحال کی زد میں تھے۔ یوں ہم دونوں دم بخود ہیولوں کی طرح کھڑے بارش میں بھیگتے اور بارش رکنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن بارش بجائے تھمنے کے کبھی کم ہونے لگتی تو کبھی زیادہ شروع ہو جاتی۔